بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات بر محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبا القاسم محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. صلوات بر محمد و آل محمد. مومن اکرام، سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آپ تمام مومنین مومنات کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. جتنے مومنین و مومنات تشریف فرما ہیں، جو حاجات رکھتے ہیں، پروردگار سب کے حاجات کو پورا فرمائے. بالخصوص آج جن مومنین نے افطاری کا اہتمام کیا، پروردگار ان کا رزق، مال، جان، عزت، آبرو میں اضافہ فرما. خدا اس ذکر کے صدقے میں ان کے مرحومین کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما، جوار محمد و آل محمد میں جگہ عنایت فرما. بالخصوص آج ایک جوان کے لیے ایصال ثواب کی مجلس ہے، پروردگارہ انہیں جناب علی اکبر کے جوار میں جگہ عنایت فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. سامعین کرام، ہماری گفتگو جو رسول اللہ کے خطبے کے مطابق جاری ہے کہ جو خطبہ رسول اللہ نے اس ماہ عظیم کے بارے میں ارشاد فرمایا. کل ہم نے توبہ کے بارے میں کچھ احادیث اور قرآن کی آیات آپ کی خدمت میں پیش کیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، کہ یہ مہینہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا مہینہ ہے. توبہ یعنی خدا کی بارگاہ کی طرف لوٹ جانا. انسان اگر کسی غلط رستے پر چل رہا ہو، اس رستے کو ترک کر کے واپسی انسان اپنی منزل کی طرف لوٹا، اسے توبہ کہتے ہیں. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا وَرْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ. فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم اپنے ہاتھوں کو بلند کرو خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے. کیونکہ شروع میں جو ہم نے بیان کیا رسول اللہ کا کہ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہارے عمل مقبول ہیں، تمہاری دعائیں مستجاب ہیں. اس لیے کہا کہ ہر نماز کے وقت میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو دعا کے لیے.
انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ اس موضوع پر کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں۔ دعا ایک بہت اہم موضوع کہ جس کے بارے میں بہت مرتبہ خدا نے قرآن میں متعدد مرتبہ آیات نازل کیں کہ دعا یعنی کیا اور دعا کی اہمیت کیا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہوں، مجھے پکارو، میں تمہارا جواب دینے والا ہوں۔ جب ہم اس دعا کو معصومین کی روایات کے مطابق دیکھتے ہیں تو یہاں تک کہا گیا کہ الدعاء مخ العبادہ، فرمایا ہر چیز کا ایک مرکز ہوتا ہے، ایک مغز ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم بادام لیتے ہیں یا اخروٹ لیتے ہیں، جب اس کو توڑتے ہیں، چھیلتے ہیں، اس پر سے چھلکا اتارتے ہیں تو جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ اس کا مغز ہے۔ در حقیقت ہمیں وہ چھلکا ضروری نہیں ہوتا ہمارے لیے، وہ جو اندر اس کے بادام ہے یا اخروٹ ہے اس کا مغز وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے، دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی خدا چاہتا ہے کہ تم اس سے دعا مانگو، خدا چاہتا ہے تم اس کی بارگاہ میں آ کر اس سے مانگو۔ سامعین محترم، یہ دعا جس طرح ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ریزن ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہے کہ ہم دعا کس لیے کرتے ہیں؟ کیا خدا کو نہیں معلوم کہ ہمیں کیا چاہیے؟ کیا خدا یہ نہیں جانتا کہ ہماری ضرورت کیا ہے؟ یا اگر مثال کے طور پر یا تو یہ ہے کہ خدا نعوذ باللہ نہیں جانتا، یا ہم دعا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اسے مشورہ دے رہے ہیں کہ میرے لیے یہ بہتر ہے۔ اب دونوں کام نہیں ہیں، کہ ایسا بھی نہیں ہم نعوذ باللہ بول سکتے کہ خدا نہیں جانتا، یا ایسا بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم خدا کو مشورہ دے رہے ہیں۔ تو پھر دعا کا مقصد کیا ہے؟ ایک شخص امام علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ مولا، میں کئی ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو گناہ بھی کرتے ہیں مگر اگر کچھ مانگتے ہیں تو ان کو فوراً عطا ہو جاتا ہے، لیکن میں تمام عمل کر رہا ہوں، تمام احکامات الہی پر عمل پیرا ہوتا ہوں، میں آپ کا چاہنے والا بھی ہوں، مومن بھی ہوں، کوئی گناہ بھی نہیں کرتا، میری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا خوبصورت امام علیہ السلام نے جواب فرمایا۔ امام فرماتے ہیں کیونکہ جب کوئی ایسا بندہ جو گنہگار ہو، جو خدا کا نافرمان ہو، وہ خدا کی بارگاہ میں جب کچھ مانگتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اسے فوراً عطا کر دو، کیونکہ میں اس کی آواز نہیں سننا چاہتا۔ فرمایا جب کوئی میرا چاہنے والا، میرا مومن بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو خدا کہتا ہے فرشتوں اس کو دینے میں تاخیر کرو، مجھے اس کی آواز بہت پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی آواز کو بار بار سنوں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں تو اگر دعا کی تاخیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا آپ کو دینا نہیں چاہتا، ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کی ایک مصلحت ہے، اسی لیے روایت کے جملے ہیں کہ روز قیامت امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امام ارشاد فرماتے ہیں روز قیامت پروردگار عالم انسان کو وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوئیں ان کے بدلے میں اتنا عطا کرے گا، فرمایا کہ روز قیامت ان دعاؤں کے بدلے جو پوری نہیں کی اللہ نے، ان کے بدلے اتنا عطا کرے گا کہ انسان اس وقت حسرت کریں گے، کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی۔ لیکن ہر چیز کی شرائط ہیں، دعا کی بھی کچھ شرائط ہیں عزیزان محترم۔ ایک قبولیت کا وقت، جب معصوم سے پوچھا گیا کہ دعا کی قبولیت کا وقت کون سا ہے تو امام علیہ السلام، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر،
امام فرماتے ہیں قال سمعتہ کہ میں نے سنا ان اللہ عز وجل یحب من عبادہ المؤمنین، اللہ اپنے مومن بندوں سے محبت کرتا ہے۔ کون مومن بندے؟ وہ جو خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ کس وقت؟ فرمایا فعلیکم بالدعاء فی السحر الی طلوع الشمس۔ کون سے وقت ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے زیادہ وقت ہیں؟ فرمایا کہ دعا کرو کس وقت؟ صبح سحر سے لے کر طلوع شمس تک۔ کس لیے؟ فرمایا فإنها ساعة تفتح فيها ابواب السماء، کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وَتُقْسَمُ فِيهَا الْأَرْزَاقُ، فرمایا یہ وہ وقت ہے صبح صادق سے طلوع فجر تک، طلوع سورج تک، یہ وہ وقت ہے جس میں فرمایا رزق خدا تقسیم کرتا ہے۔ وَتُقْضَى فِيهَا الْحَوَائِجُ، اور یہ وہ وقت ہے جس میں تمام حوائجوں کو پورا کیا جاتا ہے، صبح صادق کا وقت۔ اور ایک دوسری روایت میں مولا نے فرمایا، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ کون؟ فرمایا جب باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے، جب باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے۔ اور پھر فرمایا کہ افطار کے وقت جب روزہ دار افطار سے پہلے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، خدا اس روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اچھا عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے مانگتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دعا میں ہم اپنے لیے مانگتے ہیں، لیکن امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ بی بی مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھیں اور فجر کا وقت قریب آ گیا، بی بی مسلسل دعا کر رہی تھیں، اور فرمایا کہ میں نے ساری رات اپنی ماں کو دیکھا بی بی نے کوئی بھی دعا اپنے حق میں نہیں کی، کوئی بھی دعا اپنے حق میں نہیں کی۔ اس لیے مدینہ میں مشہور تھا بی بی کے لیے جملہ، بی بی کا یہ جملہ مدینہ میں مشہور تھا، الجار ثم الدار، کہ پہلے ہمسایا پھر اپنا گھر۔ بی بی کا یہ جملہ مدینہ میں مشہور ہوتا تھا۔ اس لیے قرآن نے بھی جب ہمیں، معصومین نے بھی جب ہمیں دعا کا سلیقہ سکھایا ہے کہ دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب ہم گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں تو قرآن اور معصومین کہتے ہیں جب گناہوں کی معافی مانگنی ہو تو پہلے اپنے لیے مانگو، کہ اپنے آپ کو پہلے رکھو کہ مجھ سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہے۔ جب خدا سے نعمتیں مانگنی ہو تو پہلے دوسروں کو آگے رکھو۔ اللہم صلی علی، کہ جب گناہوں کی بخشش مانگنی ہو تو پہلے اپنے لیے، جس طرح کیسے قرآن نے کیا کہا، ربنا اغفر لی، اے میرے اللہ مجھے معاف فرما دے، ولی والدیہ، پھر والدین کو معاف فرما، وللمؤمنین، پھر مؤمنین کو معاف فرما۔ یعنی جب گناہوں کی بات ہو تو پہلے اپنے آپ کو آگے رکھو، یہ تمہیں عاجزی سکھاتا ہے۔ لیکن جب تمہیں نعمتیں مانگنی ہو تو پھر اپنے لیے نہیں، پھر کو ربنا، اے میرے اللہ آتنا، ہمیں عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ جب دعا مانگو تو صرف اپنے لیے نہیں مانگو، دعا مانگو تو تمہاری دعا کلی دعا ہونی چاہیے، سب کے لیے ہونی چاہیے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ ابن جندب کو دیکھا جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا صحابی ہے، محمد فرمایا جو امام علیہ السلام کا صحابی ہے، اور میں نے روز عرفہ میدان عرفات میں اس کو دیکھا کہ وہ مسلسل گریہ کر رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ کہتا کافی دیر کے بعد جب وہ اس
اپنی دعا سے فارغ ہوا تو میں اس کے قریب گیا، میں نے اسے پوچھا کہ بتاؤ آج سب سے بہترین دعا کون سی ہے، کیا مانگنی چاہیے، کیونکہ امام کا صحابی تھا وہ، اور مسلسل گریا اور گریے کے ساتھ ساتھ دعا مانگ رہا تھا۔ کہا کہ بتاؤ آج سب سے بہترین دعا کیا ہے، کیا مانگا جائے؟ تو عبداللہ کہتا ہے کہ میں جتنی دیر بھی دعا کر رہا تھا میں نے کوئی بھی دعا اپنے لیے نہیں کی۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا ہمارے امام نے فرمایا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تم خدا سے کچھ مانگتے ہو تو پہلے دوسروں کے لیے مانگو۔ کہا جب تم دوسروں کے لیے مانگتے ہو تو خدا کہتا ہے کہ تو نے پہلے دوسروں کی ذات کو آگے رکھا، جو تو نے ان کے لیے مانگا ہے میں اس کے 1,00,000 برابر تجھے عطا کروں گا۔ اللہم صلی علی، ہاں اس کے 1,00,000 گنا برابر خدا کہتا ہے میں تجھے عطا کروں گا۔ اب وہ امام کا صحابی تھا، ہمارے جیسا تھوڑی تھا۔ کہتا ہے کہ میں، عبداللہ کے جملے ہیں، کہتا ہے میں 1,00,000 گنا جو خدا مجھے عطا کر رہا ہے، جس کا امام نے وعدہ کیا ہے کہ امام کہتے ہیں خدا دے گا، اس کو چھوڑ کر کیا اپنے لیے وہ ایک دعا مانگتا جس کی مجھے قبولیت کا پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی؟ یعنی وہ ایک دعا جو میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں مجھے یقین نہیں ہے کہ خدا مجھے دے گا یا نہیں دے گا، لیکن جب میں دوسرے کے لیے مانگ رہا ہوں تو مجھے یقین ہے امام نے فرمایا خدا تجھے اس کے بدلے میں 1,00,000 گنا زیادہ عطا کرے گا۔ اس لیے جب دعا مانگتے ہیں تو کلی دعا مانگیں۔ جب افطاری کے لیے بیٹھے ہیں تو فوراً افطار نہیں کریے، کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ پہلے دوسروں کے لیے دعا کریے، مومنین کے لیے دعا کریے۔ اس لیے دیکھیں نا اہل بیت نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں اس میں کہیں پر ایسا نہیں ہے، اکثر دعائیں کیا ہیں؟ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشب کل جائن، یعنی ہر فقیر کو خدایا تو غنی کر دے، ہر بھوکے کو عطا کر، ہر بے لباس کو تو لباس عطا کر، ہر مریض کو شفا دے دے، فقط اپنے لیے نہیں۔ یعنی اہل بیت تمہیں معاشرے کے لیے سکھاتے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ چاہے کافر ہیں لوگ، چاہے مشرک ہیں، ان کا بھی تم پر حق ہے۔ جو کافر اور مشرک ہیں ان کا تم پر حق ہے انسانیت کے ناطے، کہ جب تم ہدایت کی دعا کرو تو تم کافروں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرو کہ خدایا ان کو بھی ہدایت عطا فرما، اور جب تم نعمتوں کی بات کرو تو تمام مومنین کے لیے نعمتوں کی بات کرو۔ بھائی مثال کے طور پر یہاں مہدی بھائی اعلان کر دیں کہ کل مومنین کو مثلاً گفٹ دیے جائیں گے، اور ہمارے پاس مثلاً 5,000 گفٹ ہیں۔ اب آپ کو اگر پتا ہو کہ بندے ٹوٹل 200-300 آتے ہیں افطاری پہ اور گفٹ 5,000 ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ آرام سے آئیں گے کہ بھائی 5,000 گفٹ ہے، بعد میں بھی مل جائے گا، بندے تو ٹوٹل 200-300 ہیں۔ لیکن آپ کو اگر پتا ہو کہ گفٹ ٹوٹل 100 ہیں اور بندہ 300 ہے، تو آپ 2 گھنٹے پہلے آ کے لائن میں لگ جائیں گے کہ آج حسینیہ کی طرف سے کچھ ملنے والا ہے۔ لیکن اگر پتا ہو کہ گفٹ مثلا 1,000 ہے اور بندے 200 ہیں، تو آپ آرام سے آئیں گے کہ بھائی سب کو مل جائے پھر میں بھی لے لوں گا۔ یعنی جب آپ کو معلوم ہو کہ خزانے میں کمی ہے تو آپ پہلے خود جاتے ہیں، جب آپ کو معلوم ہو کہ خزانہ وسیع ہے تو آپ پہلے دوسروں کو کہتے ہیں لے لو۔ بھائی سمجھ میں آیا کہ وہ خدا جس کے ہاں خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تم جتنا مانگتے دوسروں کے لیے چلے جاؤ گے اللہ تمہیں اس سے کئی گنا تمہارے لیے عطا کرتا چلا جائے گا۔ اللہ صلی علی، یعنی جب تم دوسروں کے لیے مانگو، جب تمہیں یہ علم ہو جاؤ کہ خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر تم پہلے دوسروں کے لیے مانگو کہ خدا اسے بھی عطا کر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم خدا کی مخلوق کے لیے مانگو اور خدا تمہیں فراموش کر دے؟
تم دوسروں کے مرحومین کے لیے مانگو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم بندے ہو کر اس کے بندوں کو یاد رکھو، وہ خالق ہو کہ تمہیں یاد نہ رکھے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو. اسی لیے حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ ان بندوں سے جا کے کہہ دے کہ یہ اس زبان سے مجھ سے مانگے جس سے کبھی انہوں نے گناہ نہ کیا ہو. کہا پروردگارا یہ کیسے ممکن ہے؟ انسان ہے، گنہگار ہے، خطا ہو جاتی ہے، زبان تو خطا کار ہے. کہا موسیٰ ہر بندے نے اپنی زبان سے اپنے لیے گناہ کیا ہے، لیکن میں نے آپ کی زبان سے اپنے لیے گناہ نہیں کیا. کہا کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، اللہ اس دعا کو جلد تمہارے حق میں قبول کرتا ہے. اور اس دعا، ایک دوسرے کے لیے دعا کا آپ معیار دیکھیے کہ دعا کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ حسین جیسا امام، حسین جیسا امام کہ جس نے سب کچھ رائے خدا میں لٹا دیا، کہ جو انبیاء کا وارث ہے، جو رسول اللہ کا وارث ہے، جو آدم کا وارث ہے، جو ابراہیم کا وارث ہے، جو تمام کائنات کا مالک ہے، وہ حسین جیسا امام بھی اپنے آخری وقت میں جناب زینب کبریٰ کو کیا کہتا ہے؟ یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے بہن زینب حسین کو اپنی نماز شب کی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا. اللہم صلی علی، توجہ فرما رہے ہیں کہ حسین جیسا امام بھی اپنی بہن زینب کو کہے کہ بہن مجھے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا. یعنی حسین بھی دعا کی اہمیت کو بتا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرو. جناب زینب کو کہیں کہ میرے لیے دعا کریں. اللہ اکبر. اور عجیب روایت ہے، راوی کہتا ہے کہ میں، عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا. میں کچھ سوال کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا رسول خدا نماز میں مشغول ہیں. کہا جو ہی رسول قنوت کی حالت میں پہنچے، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم اغفر لقومی بحق علی. فرمایا کہ رسول اللہ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا پروردگارا تجھے علی کا واسطہ میری قوم کی بخشش فرما. کہتا ہے رسول دعا فرما رہے تھے، میں اسی حالت میں نکلا، مولا علی کے پاس آیا، دیکھا مولا علی دعا میں مشغول ہیں اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم اغفر لشیعتی بحق نبی. فرمایا کہ نبی کے پاس گیا تو وہ علی کا واسطہ دے رہے تھے، علی کے پاس آیا تو نبی کا واسطہ دے رہے تھے. یا اللہم صلی علی محمد. کہا میں نے دیکھا کہ نبی علی کا واسطہ دے رہے ہیں، علی کا وسیلہ دے رہے ہیں، اور علی نبی کا وسیلہ دے رہے ہیں. میں نے جب پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا میں نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے میں نے کائنات میں دیکھا مجھے علی سے بڑا کوئی نظر نہیں آیا. علی سے پوچھا، کہا میں نے جب ہاتھ اٹھائے مجھے نبی سے بڑا کوئی نظر نہیں آیا. کہا مجھے نبی سے بڑا کوئی نظر نہیں آیا. یعنی نبی بھی اپنی دعاؤں میں وسیلہ قرار دیں علی کو. اور جب اسی علی کی ماں ایک مرتبہ کعبے کے قریب آئی تھی تو کیا کہا تھا؟ اے پروردگارا تجھے واسطہ اس مولود کا جو میرے شکم میں ہے. یعنی بی بی نے بتا دیا جب علی کی ماں کا علی کے بغیر گزارا نہیں، کسی ایسی گہری ماں کا کیا گزارا ہوگا. یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں کہ جن کے بغیر علی کی ماں کا گزارا نہیں ہے. نبی ہاتھ اٹھائیں تو علی کا وسیلہ دیں، بی بی دعا مانگیں تو علی کا وسیلہ دیں. اور جن کے بغیر نہ صرف نبی خاتم
بلکہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جس کو مشکل آئی ہے ان کے وسیلے سے مشکل دور ہوئی ہے۔ اگر آدم کی توبہ قبول ہو تو ان کے ذریعے سے، اگر نوح کی کشتی پار لگے تو ان کے ذریعے سے۔ یہی تو اللہ نے کہا تھا، اے نوح اگر چاہتا ہے تیری کشتی طوفان میں غرق نہ ہو تو جنت سے جو کیل آئے تھے ان کیلوں کو کہا کہ یہ کیل بھی تم صلوات محمد و آل محمد پڑھ کر ٹھوکتے جاؤ، تمہاری کشتی کبھی بھی پانی میں غرق نہیں ہوگی۔ اللہ، یعنی جن کے وسیلے کے بغیر کوئی دعا قبول نہ ہو۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے کی بھی شرط ہے۔ فرمایا دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ اپنی دعا کو دو مقبول دعاؤں کے درمیان میں رکھو، کہ جو دو مقبول دعائیں ہیں۔ پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ وہ کون سی دعائیں؟ کہا اپنی دعا سے پہلے بھی ہم پر صلوات پڑھو، اپنی دعا کے آخر میں بھی ہم پر صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی، کہا پہلے بھی ہم پر دعا پڑھو، پہلے بھی ہم پر درود، آخر میں بھی ہم پر درود، کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جس کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ کہ جب آپ کہتے ہو اے پروردگارا تو درود بھیج محمد و آل محمد پر، تو خدا اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ فرمایا یہ دو مقبول دعاؤں کے درمیان اپنی حاجت خدا سے مانگو۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہاری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے امیر کائنات نے دعائے کمیل میں ارشاد فرمایا، امام نے فرمایا اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، خدایا میرے وہ گناہ معاف فرما دے کہ جو دعاؤں کو حبس کر لیتے ہیں، جو دعاؤں کو روک دیتے ہیں، جو دعاؤں کو اوپر نہیں جانے دیتے۔ بس کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں معصوم کی حدیث کے مطابق کہ جو امام فرماتے ہیں اگر وہ چیزیں تم میں پائی جائیں، اگرچہ صالحین انبیاء بھی تمہارے لیے دعا کریں تو ان کی دعا تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ صالحین انبیاء بھی تمہارے حق میں دعا کریں، اگر تم میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ پہلی کیا چیز ہے؟ فرمایا گناہ، حرام سے بچ جاؤ۔ جو خدا کے احکامات ہیں جس سے خدا نے تمہیں روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ کئی گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کی دعاؤں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ قطع تعلقی کر دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑ دیتا ہے۔ ہم نے صلہ رحمی پہ ایک مجلس پڑھی تھی کہ صلہ رحمی کتنا ضروری ہے، اور فرمایا جو قطع تعلقی کرتا ہے اگرچہ اس کے لیے صالحین بھی دعا کریں پھر بھی ان کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا قطع تعلقی نہ کرو اپنے رشتہ داروں سے۔ اور پھر فرمایا کہ کون سی دعا ہے؟ کہا جو بندہ حرام مال استعمال کرتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک لقمہ حرام، یہ نہیں پورا کھانا نہیں کہا، ہر روز کا نہیں کہا ایک لقمہ حرام اگر کوئی شخص کھاتا ہے، اللہ 40 دن تک نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے نہ نماز قبول کرتا ہے۔ ایک لقمہ حرام، یعنی ہم نے مولانا کیا کریں، ایسی جگہ پر مجبوری ہے، جاب کرنی پڑتی ہے جہاں شراب سیل ہوتی ہے اور کوئی جاب نہیں مل رہی۔ بھائی یہی تو امتحان ہے کہ آپ کا یہی تو امتحان ہے کہ ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں گناہ عام ہے، جہاں پہ رزق حرام عام ہے، آپ مجبور ہیں۔ یہی تو تمہارا امتحان ہے کہ تم پھر بھی حرام سے بچو۔ مزہ تو تب ہے کہ جب زلیخا سامنے ہو اور یوسف گناہ نہ کرے۔ جہاں آسانی ہے، جہاں پہ حلال ملتا ہے ایزیلی، وہاں پہ آپ گناہ نہ کریں، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ جہاں پہ آپ کو مشکل ہے روزی کمانا، وہاں پہ آپ گناہ نہ کریں۔ ایک لقمہ حرام، اس کا اثر پتہ کیا ہے؟ ایک لقمہ حرام، کئی ایسے صحابی تھے مولا کے
کہ جو جنگ صفین میں علی کے صحابی تھے، لیکن ایک مرتبہ معاویہ کے دسترخوان پہ کھانے سے وہ مولا کے دشمن بن گئے. یعنی مال حرام، لقمہ حرام تمہیں کئی مرتبہ تمہارے امام کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے، ایک لقمہ حرام. اس لیے رسول فرماتے ہیں کہ لقمہ حرام سے بچو، اپنے مال حلال مال سے کھاؤ، اور پھر دعا کرو، خدا تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا. اپنے مال کو پاک کرو. اور پھر فرمایا کس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ کہ جو قطع تعلقی کرتا ہے، جو مال حرام کھاتا ہے، اگرچہ کوئی بھی اس کے لیے دعا کرے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور پھر فرمایا وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو اذیت پہنچاتا ہے یا والدین کا نافرمان ہے، اس کی خدا دعا قبول نہیں کرتا. جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہے. عجیب روایتیں ہیں کہ ایک جوان تھا رسول اللہ کے زمانے میں، اس کا آخری وقت تھا، حالت جان کنی میں تھا، حالت احتضار میں تھا، جان نکلنے والی تھی. رسول اللہ اس کے سراہانے پہ آئے، اس کے بالین پہ آئے تو ایک مرتبہ آ کے دیکھا کہ وہ اس دنیا سے جانے والا ہے. اب رسول جیسا نبی، رسول اللہ جیسا شخص، ذات، رسول اس کے سراہانے پہ آئے اور آ کر کہا قل لا الہ الا اللہ. آخری وقت ہے، لا الہ پڑھو، کلمہ پڑھو. وہ جوان بولنا چاہتا ہے لیکن اس کی زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے، وہ بول نہیں پا رہا. رسول اللہ نے پھر سے تکرار کیا، اس کی زبان پھر نہیں کھلتی. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے والدین زندہ ہیں. کہا جی اس کی ماں زندہ ہے. کہا ماں کو بلائے. ماں کو بلایا تو رسول اللہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا تو اس سے ناراض ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ اس نے مجھے بڑی اذیت پہنچائی ہے. کہا یہی سبب ہے کہ آخری وقت میں مرتے ہوئے سے کلمہ نصیب نہیں ہو رہا. یعنی اگر آپ کو رسول جیسی ذات بھی کلمہ پڑھائیں، لیکن اگر ماں ناراض ہے، والدین ناراض ہیں، تو اللہ تمہیں کلمہ بھی نصیب نہیں کرتا ہے. یہاں رحمت للعالمین نے ایک مرتبہ کہا کہ میں تجھے اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں، میرے حق کے صدقے میں اسے معاف فرما دے. کہا یا رسول اللہ اس نے مجھے اذیت تو بہت پہنچائی ہے، لیکن آپ کے حق کے صدقے میں اسے معاف کرتی ہوں. جو ہی اس ماں نے کہا میں اسے معاف کرتی ہوں، فوراً اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوا. یعنی وہ بندہ جو والدین کا نافرمان ہے، فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. پس ایسے گناہوں سے بچیں جو ہماری دعاؤں کو اوپر نہیں جانے دیتے ہیں. لیکن کئی مرتبہ خدا ہمیں اس لیے عطا نہیں کرتا کیونکہ خدا ہمیں اس کا آخرت میں اجر دینا چاہتا ہے، خدا ہمیں اس کا آخرت میں نعم البدل دینا چاہتا ہے. روایاتیں کہتی ہیں کہ جو شخص لوگ اپنے لیے مانگتے ہیں اللہ ان کے بدلے میں، اس لیے معصوم نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہو کہ کچھ تمہیں چاہیے تھا، مثال کے طور پر آپ کو ضرورت ہے کچھ پیسوں کی، آپ کو 10 تاریخ کو چاہیے، 10 تاریخ گزر گئی، آپ کہیں کہ اب مجھے کیا ضرورت، میں دعا نہیں کروں گا. امام کی خدمت میں ایک بندہ آیا تو اسی نے اسی طرح، امام نے فرمایا کہ نہیں، دعا کرنے سے کبھی بھی اپنے آپ کو نہ روکو. ایسا نہیں ہے کہ تم دعا مانگ رہے ہو تو تمہیں ملے یا نہ ملے، اگر مل گیا تو تمہارے حق میں فائدہ مند ہے، اگر نہ ملا تو فائدہ مند نہیں ہے. امام فرماتے ہیں خود دعا مانگنا یہ عبادت پروردگار ہے. یعنی جس طرح ہر عبادت کے بدلے تمہیں اجر ملتا ہے، دعا کے بدلے اگر تمہیں کچھ ملے نہ ملے لیکن اجر ضرور ملے گا. دعا خود عبادت ہے. اور یہی تاریخ کہتی ہے کہ شب عاشور یہ جو مولا نے ایک رات مانگی تھی، اس لیے نہیں مانگی تھی کہ حسین ایک اور رات زندہ رہ لے. جب مولا سے پوچھا گیا مولا یہ ایک رات کی مہلت کس لیے مانگی ہے، کہا اس لیے کہ میں ایک اور رات اپنے خدا سے مناجات کر سکوں. یعنی حسین چاہتا ہے ایک اور رات اپنے پروردگار سے مناجات کر لے. اور راوی کہتا ہے کہ اصحاب میں ایک عجیب کیفیت تھی شب عاشور. اصحاب کے چہروں پر نور تھا اور وہ ایک دوسرے سے مسکرا کے مزاح کر رہے تھے. کسی نے کہا کہ آج کی شب مزاح کی شب ہے. کہا کہ ہم کیوں آج کی شب خوش نہ ہوں کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم حسین جیسے امام پہ قربان ہونے جا رہے ہیں. جب یہ جانتے ہیں. اور کہا کہ شب عاشور خیام حسینی سے راوی کہتا ہے
کہ ہر خیمے سے دعا و مناجات و قرآن کی آوازیں بلند ہو رہی تھی. یعنی کتنا شوق ہے اہل بیت کو خدا سے گفتگو کرنے کا، کتنا شوق ہے حسین کو خدا سے مناجات کرنے کا. اور یہی تاریخ کہتی ہے کہ ہر زخم کھا کر حسین نے رب کا شکر ادا کیا. حسین کے سامنے علی اصغر کو تیر لگا، حسین نے خدا کا شکر ادا کیا. حسین کے سامنے قاسم کو شہید کیا، حسین نے شکر ادا کیا. روایتیں کہتی ہیں کہ وہ وقت بھی آیا کہ حسین کے سامنے ایک ایسا بیٹا آ کے کھڑا ہوا کہ جو شبیہ رسول تھا، اور آ کے ایک مرتبہ بابا سے موت کی اجازت مانگی. روایتیں کہتی ہیں حسین اکبر کی طرف دیکھتے رہے، ایک مرتبہ ایک ایسی مایوس بھری نگاہ سے دیکھا، کہا بابا موت کی اجازت دیجئے. روایتیں کہتی ہیں بڑی مشکل سے میرے مولا نے اکبر کو موت کی اجازت دی. ایک مرتبہ جب شہزادہ گھوڑے پہ سوار ہو کے مقتل کی طرف چلا ہے، روایتیں کہتی ہیں جناب علی اکبر کے کان میں کسی کے قدموں کی آہٹ کی آواز آئی. ایک مرتبہ جب پیچھے مڑ کے دیکھا، ارے بوڑھا باپ ارے اکبر کے پیچھے پیچھے دوڑتا چلا رہا ہے. اپنے گھوڑے کو روکا، کہا بابا اگر مجھے بھیجنا نہیں تھا پھر اجازت کیوں دی؟ ایک جملہ کا حسین نے، میں کہوں گا حسین کے بدن کے زخم ایک جگہ، کوئی حسین کے دل کے زخم بھی تو دیکھے. ایک جملہ کہا اکبر اے کاش تمہارا اکبر جیسا بیٹا ہوتا، پھر میں تم سے پوچھتا کس طرح موت کی اجازت دی جاتی ہے. ارے حسین کے لیے کتنا سخت تھا. روایتیں کہتی جناب علی اکبر آگے بڑھے، ایک مرتبہ حملہ کیا، اور مولا لڑتے لڑتے جب پیاس کی شدت ہوئی نا تو مولا ایک مرتبہ واپس آئے. کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے. علماء کہتے ہیں جناب علی اکبر تو جانتے تھے کہ بابا کے پاس پانی نہیں ہے، تو پھر آئے کیوں تھے؟ شاید کہتے اس لیے آئے کہ ایک مرتبہ پھر بابا کے چہرے کی زیارت ہو جائے. او حسین جسے کہتے تھے اے اللہ ارے گواہ رہنا، اب اسے بھیج رہا ہوں کہ جب ہمیں نانا رسول اللہ کی زیارت کا شوق ہوتا تو ہم اکبر کی زیارت کر لیا کرتے تھے. ہاں زادارو ایسا وقت آیا، ارے شہزادہ ایک مرتبہ زینہ ذوالجناح سے اترا، ارے بابا کو آخری سلام کیا. روایتیں کہتی باقی شہداء امام حسین کو مدد کے لیے پکارتے تھے، لیکن شہزادے نے مدد کے لیے نہیں پکارا. کہا بابا اکبر کا آخری سلام. آزادارو یہ کس لیے کہا؟ اور جانتے تھے میرا بابا صبح سے مقتل کے چکر لگا رہا ہے. ارے بوڑھا حسین تھک چکا ہے، اکبر اب زیادہ زحمت نہیں دے گا. روایتیں کہتی میرے مولا حسین کا یہ سننا تھا. ایک جملہ کہا اکبر ارے تیرے جانے کے بعد دنیا ویران ہو گئی. اور اکبر حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. اللہ جانے کیسے اکبر کے لاشے پہ پہنچے. ایک مرتبہ جب شہزادے نے آنکھیں کھولی کیا منظر دیکھا، ارے بابا کی داڑھی میں کربلا کی خاک. کہا بابا ارے زین سے میں گرا ہوں، بابا آپ کی داڑھی میں کیوں خاک ہے؟ کہا اکبر تو ایک مرتبہ گرا، ارے تجھ تک پہنچتے ہوئے ارے حسین ٹھوکریں کھاتا ہوا اور کونیوں کے بل تجھ تک پہنچا. اجرک واللہ آزادارو. اور وہ حسین جو زانو پہ زانو پدر پہ لاشائے پسر رسید، ارے کونیوں کے بال، اور جس طرح زینب حسین کے لاشے پہ پہنچی، اکبر ایک مرتبہ حسین اکبر کے لاشے پہ. آزادارو ارے جو ہی بیٹے کو دیکھا کہا اکبر بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا ایک ظالم نے ایسا وار کیا، ارے ایک ظالم نے نیزے کی انی کو سینے میں توڑ دیا.
ارے حسین ایک مرتبہ آستینوں کو پلٹا، ایک مرتبہ کہا او نانا رسول اللہ، او دادا ابراہیم، ارے آئیے حسین کا امتحان دیکھیے۔ ارے ایک مرتبہ نیزے کی انی میں ہاتھ ڈالا، زمین کربلا پہ زلزلہ آیا۔ ارے انی کو کھینچنا تھا اور فقط نیزہ نہیں، اکبر کا کلیجہ۔ ارے لیلا کے ارمان، حسین کی روح اکبر سے جدا۔ ماتم حسین